بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں ایثار نقوی. نقوی صاحب مریم نواز جو ہیں پھر اپنے پسندیدہ چینل میں اپیئر ہوئی ہیں, اچانک سے آئی ہیں. بڑے انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی, لیکن مجھے جو ان کی بات سمجھ آئی ہے, ایک تو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا کہ 60 سے 70% انہوں نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا. دوسرا وہ کہتی ہے کہ خان صاحب کی صرف تقریریں بین نہیں ہونی چاہیے, ان کی تو سیاست بھی بین ہونی چاہیے. یہ اتنا خوف کس چیز کا ہے؟ دیکھیں, جو 60 سے 70% الیکشن کی تیاری وہ کہہ رہی ہیں مکمل کر لی ہے, اس میں کچھ حد تک جو ہے وہ صداقت ہے, اور میں اس کے حوالے سے ہم ایک سیپریٹ ویڈیو کریں گے, کیونکہ 3 اس وقت پلانز ہیں جن کے اوپر میری ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے اس وقت 3 پلانز ہیں اور ان 3 پلانز پر کام شروع ہو گیا ہے, اور اس میں جو تیسرا پلان ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن اس کے اوپر ہم بعد میں کریں گے. کیونکہ دیکھیں گزشتہ جو 24 گھنٹے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں, سیاسی منظرنامے میں اچانک اور بڑی اور ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بیٹھے ہوئے, حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ خود آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ, JUIF کے لوگ, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مشورہ دے رہے ہیں عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا, ہماری رائے یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ایک عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے آوازیں اور ایفرٹس دونوں چیزیں شروع ہو گئیں, اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ ہے جو احسن اقبال صاحب نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی, اور مبینہ طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے اڈیالہ جیل کا وہ سیل جہاں پر عمران خان کو رکھا جائے گا. اور پھر ایک خبر فیڈ کی گئی, ذرائع سے چلائی گئی کہ یہ وہی سیل ہے جہاں پر شاہد خاقان عباسی کو رکھا گیا تھا, بالکل صحیح, اور یہیں پر عمران خان کو رکھا جائے گا. یہ جو اعصاب کی جنگ ہے, یہ جو اچانک شروع ہوئی ہے نا, دیکھیں یہ بیسیکلی اعصاب کی جنگ کے ساتھ ساتھ بقا کی جنگ بھی ہے. صحیح. اس جنگ کے نتیجے میں عمران خان صاحب سکسیڈ کریں گے, یا پھر یہ نظام, جس نظام کے تحت اس ملک کو چلایا جا رہا تھا, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ لپٹ سکتا ہے. اور عمران خان صاحب اس کمانڈنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں, اور یہ جو اندر کا خوف ہے نا, یہ اب ابل کر, امڑ کر, ٹپک کر سامنے آ رہا ہے. اور یہ جو خوف ہے, اس خوف میں بیسیکلی میری, آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اگرچہ میری طبیعت 2 دن سے ناساز بھی تھی, لیکن اس دوران بھی جو ہے وہ رابطوں کا سلسلہ, اور جو انفارمڈ سرکلز ہیں ان کے ساتھ آئی سٹ اراؤنڈ آن اے ریگولر بیسس, تاکہ آپ کو پتہ چلے بیسیکلی ایگزیکٹلی چل کیا رہا ہے پاور کوریڈورز میں. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے. وہ واقعی وہ جو خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں اقتدار سے نکل کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, جو کچھ انہوں نے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے کر لیا ہے نا گزشتہ 1 سال میں, اب تقریباً 1 سال ہو گیا, اور 1 سال کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو ان کے لیڈرز کو پکڑا گیا, جو پرچے, جو عمران خان صاحب آج کل ہر تقریر میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں 1 by 1, وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ساری کوشش تھی کہ عمران خان گھٹنوں پہ بیٹھ جائے گا اور عمران خان کے ساتھ ہمارا ایک چارٹر طے ہوگا. یہ ساری کوششیں وہ کر رہے تھے کہ دیکھیں جناب ڈرائیں گے, دھمکائیں گے. ایک پالیسی آپ کو پتہ ہے افغانستان میں امریکہ نے کی تھی کہ جو مذاکرات ہیں وہ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ کیے جائیں گے, کہ پہلے ان کے اوپر حملے کرو, ان کو توڑو, جب یہ بالکل ایسا لگے کہ یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے والی ہے, اس وقت جب ہم ان سے بات کریں گے نا تو ان کا سرنڈر بڑا آسان ہو جائے گا, یہ بڑی آرام سے ہتھیار پھینک دیں گے اور ہمارے سامنے سرنڈر کر جائیں گے. تو پالیسی اس قسم کی تھی, لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, بالکل, اور اس گیو اپ نہ کرنے کے نتیجے میں اب ان کو خوف یہ ہے کہ عمران خان اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ عمران خان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب خود براہ راست پنجاب اسمبلی کے یا خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشنز تو نہیں لڑ رہے, بالکل. عمران خان صاحب نے تو لڑنے نیشنل اسمبلی کے الیکشنز. یہ الیکشنز اگر پہلے ہو جاتے ہیں تو خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ان کے اپنے ڈیزائن ہوتے ہیں, وہ اپنے ملک کو اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہر شخص اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس ملک کو اس طریقے سے لے کے جانا ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات میں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر الیکشنز ہو جاتا ہے. اس صورت میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے 5 سال کے لیے اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا جاتے ہیں 2 بڑے صوبے,
تو انہیں وہ جو پوری آشیرواد اور چھتر چھایا اس وقت پی ڈی ایم اور اس میں شامل جماعتوں کے سر پہ ہے وہ ان کو شفٹ کرنی پڑے گی. صحیح. دے ہیو ٹو ڈیل ود عمران خان. فی الوقت عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رابطہ نہیں ہے, کسی لیول کے اوپر ان کو انگیج نہیں کر رہے, اور عمران خان صاحب اپنے اعلانات کے باعث بہت لیتھل نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کریں گے کہ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, کہ جو ہوا سو ہوا, بھول جاؤ, مٹی پاؤ. تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس سارے معاملے میں خان صاحب کو ہم بھی نہیں پیچھے ہٹنے دیں گے. 25 مئی کو جو کچھ ہوا ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. جو ہمارے جس لیڈر کے ساتھ جو ہوا, جس طریقے سے اٹھایا گیا, پابندیاں لگیں, اب لڑائی پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جو خوف ہے نا اس نے اس جنگ کو بڑھا دیا ہے. اچھا. اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی جو کوشش ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے کوئی انہیں فائدہ ہو جائے گا. عمران صاحب کی گرفتاری وہ ایک پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے کہ جس سے حالات بگڑ جائیں. اچھا. کرفیو لگانا پڑ جائے تو صورتحال بگڑ جاتی ہے. چیزیں پھر پنڈی کی اس صورت میں الیکشنز جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے ان کی ہولڈنگ, کیونکہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. سپریم کورٹ نے کہہ دیا, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے لکھ دیا, صدر نے تاریخ دے دی, وہ واپس آ گیا اب الیکشن کمیشن الیکشن شیڈیول جاری کر دے گا. اپیرنٹلی دیر از نو ریزن کہ آپ کہیں کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے نا, آپ نے فنڈز بھی فراہم کرنے ہیں, آپ نے سیکورٹی بھی فراہم کرنی ہے. جو الیکشن کمیشن 2 صوبوں میں الیکشنز کے لیے چیزیں مریم نے 60 سے 70% اپنا کام مکمل کیا الیکشن, وہ نہیں 60 سے 70% جو کام مکمل کیا وہ تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ نیکسٹ ہم اس میں ویڈیو میں کریں گے. لیکن ایک بات طے کر لی گئی ہے, انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے کہ دیکھیں 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی اور اس کے بعد 2013 کے انتخابات آئے. 13 کے انتخابات میں 2 پارٹیاں ایسی تھیں جن کے لیے الیکشن کیمپین چلانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP. آپ کو یاد ہے خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے, سب کچھ وہ ہو رہے تھے, انہیں دھمکی دی ہوئی تھی, ان کے جلسے نہیں ہو رہے تھے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ کیمپین بھی نہیں کر سکے, اور وہ بالکل ان کا سائز جو ہے وہ سکڑ گیا, بالکل وہ سندھ والی جگہ پہ محدود ہو گئے. ANP جو ہے وہ ایک سیٹ جو ہے وہ جیت سکی, غالباً امیر حیدر ہوتی نے جیتی تھی, باقی ساری سیٹس وہ ہار گئے. 2 پارٹیز اس وقت سائلنٹ کی گئیں, ہاتھ پاؤں ان کے بندھے تھے. اور 2018 کے انتخابات میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نواز وہ زیر عتاب تھی. مسلم لیگ نواز انڈیا والے معاملے پہ, مودی سے دوستی کے معاملے پہ, ڈان لیکس کے معاملے پہ, اوفا ایگریمنٹ کے معاملے پہ در پہ ایک کے بعد ایک ان کی جو اس وقت کی سو کالڈ جرائم کی فہرست تھی وہ بڑی لمبی تھی. اور پھر وہ پناما والا معاملہ ہوا, کیسے ہوا. لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ 4 جولائی کو جب 2 لوگ ان میں سے نااہل ہو گئے تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا جو 25 جولائی 2018 کا انتخاب تھا. بالکل صحیح. اب پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی, عمران خان کی ہاتھ پاؤں باندھنے, سب ون ورسز آل. اب دیکھیں نا پیمرا کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے, اس سے پہلے جب پابندی لگی تھی آپ کو یاد ہوگا پنڈی والا جلسہ تھا, اس وقت خان صاحب کو وہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا. بالکل. پھر انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا تھا کہ کوئی کہیں نہ دیکھ سکے, بالکل بلیک آؤٹ تھا عمران خان صاحب کا. اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ 90 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں جی رہے ہیں, ان کی پالیٹکس اس سے باہر نہیں آئی, ان کے پاس کوئی کاؤنٹر بیانیاں موجود نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جتنی پاپولیرٹی مل سکتی تھی نا اس میں جو ملی ہے, آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس میں 70 سے 80% ان کا ہاتھ ہے. عمران خان صاحب کو جو پاپولر بنایا ہے, خان صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ مریم بھی اب میری کھلاڑی ہے, جو یہ کرتی ہے میرے خلاف وہ تو میرے حق میں چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. صحیح. تو وہ مرض جو ہے وہ اگر ویسے نیگیٹو کونوٹیشن میں ہے, لیکن خان صاحب جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ پرفارم نہیں کر پا رہے, جو ان کا ایکچوئل فرنٹ ہے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر. آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک چیز, کوئی ایک محکمہ جو پرفارم کر رہا ہو, کوئی ایک ایسا کام جس کی بنیاد کے اوپر یہ الیکشنز میں جا کے منہ دکھائیں. ایک بڑی بھونڈی قسم کی کیمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن میں. اچھا انہوں نے بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ اب نظر آتا ہے آپ کو کہ ہائر کر لیے ہیں سوشل میڈیا کے لیے, سلائڈز بنانے کے لیے, گرافک ڈیزائنرز ہیں وہ جناب گرافس بنا رہے ہیں. لیکن ان سے کوئی سوال کرے کہ یہ گراف جو آپ بنا رہے ہیں کمپیریزن کے, یہ 2013 سے 18 اور 18 سے 22 کی فروری تک یا مارچ تک کے کیوں بنا رہے ہیں؟
کہ مارچ کے بعد اپریل سے آنورڈ آپ کی حکومت نہیں ہے. بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. یہ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے یہ تو رانگ انویسٹمنٹ ہے. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کو اس ایک سال کے لیے بیانیہ بنانا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا, اور اس کے لیے جواب سیدھا سیدھا کہ ان کے پاس کوئی راہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں. اور عمران خان صاحب جو جس طریقے سے سارے معاملے کو آگے لے کر چل رہے ہیں, جو انہوں نے زمان پارک میں اپنے لوگوں کو بلا کے تقاریر کی, عمران خان صاحب کو پریکٹیکلی سپیکنگ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں بلیک آؤٹ کر دیں, تقاریر نہ چلیں, ڈیلیڈ میکنزم تو چھوڑ دینا, ریکارڈڈ سپیچ بھی نہ چلے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بیان ٹھہرے گا نہیں عدالت, بالکل یہ اٹھ جائے گا. عدالت نے پہلے بھی کہہ دیا, کوئی بھی یعنی کہ عدالت میں یہ معاملہ جاتا ہے تو عدالت میں تو یہ نہیں ٹھہر سکتا. لیکن اس کا میں آپ کو اس کا ایک امپیکٹ بتاؤں کہ کیا ہوا. بہت سارے لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کی تقاریر اب جو گزشتہ روز کی تھی, ایون جو یوٹیوب چینل کے اوپر آپ جا کر دیکھیں اور خود جا کے آپ کمپیریزن کر لیں, جو تقاریر خان صاحب کی چل رہی تھیں جب ٹی وی چینل پر بھی آ رہی تھیں, اس میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا کہ آئی بالز کم ہو گئے تھے, صحیح ویوز اس طریقے سے نہیں آ رے تھے. اور اب چند گھنٹے میں جس چینل نے خان صاحب کی تقریر کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا ہے, اور اس کے ویوز جو ہیں, جو ویورشپ ہے آپ دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا ہے. اور اس میں سب سے بڑا ان کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, کہ یوٹیوب بند بھی نہیں کر سکتے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر ان کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں, ڈالر تو چاہیے نا آپ کو, ایکسپورٹس آپ کی گر گئی, ریمیٹنس آپ کی گر گئی, آپ کے پاس پیسے اب کہاں سے آ رہے ہیں, ایکسپورٹ اور آئی ٹی سروسز سے. 22-23 تاریخ کو جو گوگل کی پیمنٹ آتی ہے, جو مختلف آن لائن پلیٹ فارم سے آپ کو ڈالر جو ہے وہ پاکستان بھیجا جاتا ہے, آپ کے پاس تو ایک میجر سورس آف انکم یہ ہے. اب اس کو اگر بند کر دیتے ہیں تو وہ آنا بند ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے ہی اس کو بند بھی نہیں کر سکتے. اور جو 90 کی دہائی کا طریقہ کار ہے نا, جو پرانے بابے بیٹھ کے, اور مریم نواز صاحبہ دیکھیں اچانک یہ جو تبدیلی آئی ہے نا کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے, یہ گرفتاری کا ایفرٹ عمران خان کو ایگزیکٹلی گرفتار کر کے ان کا مقصد اچیو نہیں ہونا. خان صاحب تو الیکشن نہیں لڑ رہے, تو فائدہ ان کو ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو زیادہ, جہاں پر ان کو لیٹ سے کہ 5 میں سے 4 یا 3 سیٹیں ملنی تھیں, ان کو ہو سکتا ہے 5 میں سے 5 مل جائیں. آلریڈی 37 الیکشنز میں, بائی الیکشنز میں جب سے خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا 30 سیٹیں وہ جیتے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر خان صاحب کو آپ گرفتار کر لیں گے, وہ تو خود نہیں لڑ رہے نا جا کے, لڑ تو ان کا کینڈیڈیٹ رہا ہے, لیکن ان کینڈیڈیٹس پہ بھی کام شروع ہو گیا. جو کینڈیڈیٹ لڑ رہا ہے وہ پھر زیادہ جیتے گا. صحیح. اور خان صاحب کی گورنمنٹ بن جاتی ہے. یہ جو ایفرٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے, اور کچھ لوگ بھی ظاہر ہے اس کے حوالے سے چیم گوئیاں کرتے ہیں, آپ جب ان تمام پیسز کو جوڑتے ہیں پزل کے, آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں بنیادی وجہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی یہ نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ شاید کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے جس میں یا تو خان صاحب ان ایفرٹس سے اور ان جو ویڈیوز ہیں, جو بیانات ہیں, اس کے نتیجے میں یا تو خان صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے اور بات چیت کرنے, نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, یا پھر کوئی ایسی سچویشن لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو جائے جس کی بنیاد پر ان الیکشنز کو التوا کا شکار کیا جا سکے. اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ہم وہ جو 3 بہت اہم کام, جس کا جو 3 پلان اے ہے, ایک پلان بی ہے اور ایک پلان سی ہے, اور جو پلان سی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کی کچھ اہم جزیات ہیں, وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں. چلیں, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. تو کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.